مکہ میں لوگ اسلام کا ارتداد کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مکہ میں کچھ نو مسلم لوگوں نے باقی تمام لوگوں میں یہ رائے قائم کرنا شروع کر دی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں حیات تھے ہم تب تک اسلام میں رہے، اس لیے اب ہمیں واپس بت پرستی کی طرف جانا چاہیے۔ کہ تبھی ایک بوڑھا آدمی جو مکے کا بہت بڑا سردار تھا وہ خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا اور فرمانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے اسلام کی قوت و عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس بارے میں جو شخص شک و شبے میں گرفتار ہوگا اور تذبذب کا رستہ اختیار کرے گا اور ارتداد کے متعلق سوچے گا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر فرمایا، اسلام ہر حال میں قائم رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت اے معاشرہ قریش تمہارے حصے میں آئے گی۔ اس شخص کا نام حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سہیل بن عمرو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گئی ایک پروفیسی جسے ہم پیشن گوئی کہتے ہیں کا خاص تعلق تھا۔ یہ پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے سچے ہونے کی ایک عام نشانی بھی ہے۔ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں کی۔ اسلام سے ایسی بدترین دشمنی تھی کہ اگر میں اس کا ذکر ادھر کرنا شروع کر دوں تو لوگ سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی شک کریں گے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد جب سہیل بن عمرو کو قید کر لیا گیا ایک پیشن گوئی کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں سہیل بن عمرو کی زبان کھینچ کر باہر نکال دوں اور اس کے دانت توڑ دوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے عمر تم سہیل کو چھوڑ دو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب اسلام فتنے کا شکار ہونے لگے گا تو یہی سہیل بن عمرو اسے اپنی زبان سے روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال یہودیوں، نصرانیوں اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک امید کی کرن بن کر آیا۔ انہوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے عرب کے مختلف قبیلوں کو ارتداد اسلام اور بے اتفاقی کے ذریعے اسلام سے پھیر دیا۔ اس کی ایک مثال جو ہم نے سب سے پہلے بیان کی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ عامل ابن اسید، جن کی ڈیوٹی مکہ میں نو مسلم مسلمانوں کو اسلامی احکامات بتانا اور اسلام پر بہتر عمل کرنے کے لیے تعلیم دینا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد روپوش ہو گئے۔ چونکہ مکہ میں صورتحال اس قدر خراب تھی کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کب مکہ والے اسلام سے مرتد ہو جاتے۔ تب سہیل بن عمرو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو درست ثابت کیا، اور جب اہل مکہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی خبر ملی تو وہ یہ جان کر کے خلافت قریش کے اندر ہے مطمئن ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، ورلڈ آف ہسٹری چینل کی طرف سے علی عمران کا آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے دا ہسٹری آف راشدین کیلیفیٹ کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کے اندر ہم آپ کو خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار کی تاریخ بتائیں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں خلافت راشدہ پر اہل سنت اور اہل تشیع کے اختلاف پر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کی تھی، جس میں ہم نے ان دونوں مکاتب فکر کا نظریہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب کے حال بتائیں گے کہ کیسے عرب میں فتنے پھیلتے چلے گئے، جن کی سب سے بڑی وجہ جھوٹے مدعیان نبوت تھے، یعنی کہ وہ کذاب جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ اس ویڈیو کا اختتام فتنہ یمن کے آغاز پر ہوگا۔ یہ سب اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہیں سے اسلامی جنگوں کا آغاز ہوا تھا۔ ان جنگوں کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے کیا معاملات آ کھڑے ہوئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سنبھالتے ہی جنگوں پر جنگیں کرنی پڑی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ مدینہ، مکہ اور طائف میں آباد مسلم قبائل نے اسلام سے ارتداد نہیں کیا۔ ہاں اس کی کوشش ضرور کی گئی لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی وجہ سے ناکام ہو گئی۔ اس کے علاوہ مزینہ، غفار، بیلی،
اسلم اور خزا کے قبیلے بھی اسلام پر قائم رہے۔ اس کی مثال قبیلہ ثقیف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب اہل ثقیف نے ارتداد کا فیصلہ کر لیا تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ نمائندہ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے اس قبیلے کو یہ کہہ کر جھنجھوڑ دیا کہ اے اہل ثقیف، تم سب سے آخر میں اسلام لائے تھے، اب سب سے پہلے پھرنے والے مت بنو۔ اب جن قبیلوں نے اسلام سے ارتداد کیا، اس کے پیچھے کیا نفسیات تھی، یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ قبیلے مدینہ کے قریب آباد تھے، جن میں ابس، زبیان اور ان سے ملحقہ قبائل بنو کنانہ، غطفان اور فرازہ وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے زکوٰۃ کی وجہ سے اسلام کا ارتداد کیا۔ یہ وہ قبائل تھے جو ابھی نئے نئے مسلم ہوئے تھے۔ ان کی اس طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی جس طرح باقی مسلمانوں کی تربیت کر دی گئی تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں تو یہ لوگ زکوٰۃ دینے پر راضی ہو گئے، لیکن بعد از وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ کو جزیہ سمجھنا شروع کر دیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کا ماننا یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، جبکہ اب امور مملکت اہل مدینہ کے پاس ہیں اور اہل مدینہ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جو قبائل مدینہ سے دور آباد تھے، ان میں بنو اسد، بنو تمیم اور بنو خنیفہ وغیرہ شامل تھے۔ ان قبائل میں جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آ گئے۔ ان میں طلحہ بن خلیدی کا تعلق بنو اسد سے تھا۔ سجا بنت حارثہ جو کہ ایک عورت تھی، اس کا تعلق بنو تمیم سے تھا۔ سلمہ بن حبیب کذاب کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا، جبکہ ذلتاج لقیت بن مالک کا تعلق عمان سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی یمن سے تعلق رکھنے والے اسود انسی نے یمن میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا، اور یہ شورش تب تک ختم نہ ہوئی جب تک اس کے اپنے لوگوں نے اسے قتل نہ کر دیا۔ اسود کے ان اعمال کی وجہ سے عرب کے دوسرے قبائل نے بھی، جنہوں نے دیکھا دیکھی اسلام قبول کیا تھا، وہ ابھی تک اسلام کی اصل روح تک نہیں پہنچ سکے تھے، وہ بھی ان فتنوں کا شکار ہو گئے۔ قرین زکوٰۃ کا نظریہ یہ تھا کہ ان میں اور اہل مدینہ کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ان کے محکوم نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی اپنا امیر نہیں چنا، اور جس شخصیت کو اہل مدینہ نے اپنا خلیفہ چن لیا تھا، ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی خود مختار حیثیت میں اپنے امیروں کا انتخاب کرے، اور اہل مدینہ کو ان پر حکومت کرنے یا ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اور یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اہل مدینہ کو صرف اتنی فضیلت حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی طرح دوسرے علاقوں میں مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اپنے نمائندے بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل مدینہ زکوٰۃ لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ کرتے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی۔ یہاں ایک بات جو کہ بہت حیرت انگیز ہے کہ جن لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے ایمان لائے، بعد میں انہوں نے یہ بدترین عمل شروع کیا اور کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اسی طرح ان پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والے مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ مجھے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک بنایا گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے میرا حصہ نہیں دے رہے، نعوذ باللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اسود انسی نے یمن کے اندر کس طرح فتنہ برپا کر دیا۔ یمن میں اسود انسی کو ذوالحمار، جس کے معنی ہے گدھے والا، یا ذوالخمار، جس کے معنی ہے نشے میں بدمست رہنے والا، کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نے وہاں کے کچھ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر طاقت حاصل کر لی اور یمن پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ خدان یعقوبی لکھتے ہیں کہ اسود انسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخلت کے بعد اس نے مزید طاقت حاصل کی۔
اس کی قوم کے ہزاروں افراد اس پر ایمان لے آئے، جس کے بعد وہ اس کے متی بن گئے۔ اسود انسی کو قتل کرنے والے دو مرد کیس بن مشکو المرادی اور فیروز بن دالمی، جبکہ ایک عورت جو کہ اس کی بیوی تھی جس کا نام آزاد تھا، شامل تھے۔ امام طبری اور تاریخ ابن کثیر کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مرتدین اسلام سے پہلی جنگ یمن کے مقام پر اسود انسی کے خلاف لڑی گئی۔ ہم آپ کو فتنہ یمن سے متعلق کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ کو دعوت اسلام کے لیے خط لکھا تو اس بدبخت نے عالم مدہوشی کے دوران اپنے ماتحت باذان کو حکم دیا کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دربار میں لے کر آئے، اور باذان نے اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق دو افراد کو یہ بدترین کام کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات سے آگاہ کیا جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو لوگوں سے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا ہے اور اس کی جگہ خود بادشاہ بن گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں افراد کو معاف کر دیا، اور جب یہ دونوں شخص واپس باذان کے پاس آئے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کے متعلق بتایا۔ باذان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باذان کو حاکم یمن بنا دیا۔ جب باذان دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یمن کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ باذان کے بیٹے شہر بن باذان کو سنا اور اس کے گرد و نواح کا حاکم مقرر کر دیا۔ باقی سرکاری عہدیداروں کا تعلق یا تو یمن سے تھا یا پھر کچھ کو مدینہ سے ان علاقوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ابھی ان لوگوں کو انتظام سنبھالے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اسود انسی نے بغاوت کر دی اور ان لوگوں کو اس علاقے سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ یہی بات فتنہ یمن کی شروعات تھی۔ اسود جنوبی یمن کا ایک کاہن تھا جو اپنی چد زبانی اور شعبدہ بازی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا۔ اس نے نبوت کے جھوٹے دعوے کے بعد اپنا لقب رحمان الیمن رکھ لیا، جس طرح مسلمہ نے اپنا لقب رحمان الیمامہ رکھا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں کے منصوبوں سے متعلق وحی کے ذریعے پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آن کے قریب ایک غار میں رہتا تھا، اس کے گرد جاہلوں کا ایک جمع غفیر ہمیشہ سے رہتا تھا۔ اسود ان جاہلوں کے لشکر کو لے کر آگے بڑھتا چلا آیا۔ اسود نے نجران کے مسلمان سرکاری عہدیدار حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران سے جلا وطن کر دیا۔ اہل نجران کی کثیر تعداد جس میں اکثریت نو مسلم لوگوں کی تھی اس کے تابع بن گئی، جن کو ساتھ لے کر وہ سنا کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے شہر بن باذان کو شہید کر دیا۔ سنا کے مسلمانوں نے مدینہ کا رخ کر لیا، ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب یمن، خضرموت، بحرین، الحصہ اور عدن تک اسود انسی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسود انسی نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قومیت کے نعرے کا سہارا لیا۔ یمن کے لوگ مختلف ادوار کے دوران مختلف مذاہب کے پیروکار رہے، اس لیے اسود نے مذہب کا سہارا نہیں لیا بلکہ قومیت کا سہارا لے کر ان لوگوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اہل مدینہ اور قریش کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہم پر حکومت کرتے پھرے۔ اس قومیت کے نعرے پر بے شمار لوگوں نے لبیک کہا۔ جب یہ اطلاعات مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ موتا کا انتقام لینا چاہتے تھے، اور شمال جانب سے حملوں کی روک تھام کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران یمن کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے طور پر اسود کا مقابلہ کرے۔ جو ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح یاب ہو کر واپس لوٹے گا، اسے یمن کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود علیل ہو گئے اور اسود انسی اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کی کوششوں میں مصروف رہا، اور تمام ساحل عدن اور سنا سے طائف تک کی تمام وادیوں اور پہاڑ پر اس نے قبضہ کر لیا۔
اسود نے قیس المرادی کو اپنا سپہ سالار چنا جبکہ فیروز دیلمی اور دازویہ کو اپنا وزیر چن لیا۔ اس نے شہر بن بازان کو شہید کرنے کے بعد ان کی بیوہ آزاد سے جو کہ ایک ایرانی نژاد تھی ان سے شادی کر لی۔ آزاد فیروز کی چچا زاد بہن بھی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں تک محدود تھی جس میں ہم نے آپ کو فتنہ یمن کے آغاز سے متعلق بتایا۔ اس سیریز کی آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اسود انسی کے خلاف خود ہی بغاوت ہو گئی اور اسے اللہ تعالیٰ نے پاؤ برباد کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور ہمیں اپنی آرا سے متعلق اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ کے اہل بیت و اطہار علیہ السلام پر درود و سلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود و سلام ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔